وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کو جو عطا کر دیں وہ آپ لے لیں، اور جس چیز سے رسول رحمت کی ذات گرامی منع کر دے اس چیز سے باز آ جاؤ، اس چیز سے منع ہو جاؤ۔ اسی آیت کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے رسول رحمت کے ایک دو فرمان پیش کرتا ہوں۔ یہ فرمان ہماری زندگی کے محور اور مرکز کو درست کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا قبلہ درست ہو جائے گا، ہمارا راستہ درست ہو جائے گا۔ راستہ اور قبلہ درست ہو جائے تو یقیناً منزل تک پہنچنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور یقینی بھی۔ آج کی احادیث کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی میں سے رزق کمانا اور رزق خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے مختلف جو طبقات ہیں، جن میں کچھ تنگ دست ہیں، کچھ مالدار اور اغنیاء ہیں، کچھ بانٹنے والے ہیں، کچھ طلب کرنے والے ہیں، کچھ ہاتھ دینے والے ہیں، کچھ ہاتھ لینے والے ہیں۔ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ جس نے اپنی ساری مخلوقات کو، ساری کائنات کو بڑی حکمت اور دانائی سے بنایا ہے، آخر فقیر اور تنگ دست اس زمین پر کیوں رہتے ہیں؟ اور کچھ لوگوں کے پاس مال و دولت کے انبار کیوں لگ جاتے ہیں؟ فقیر اپنی تنگ دستی میں ساری عمر گھل گھل کر زندگی کیوں بسر کر دیتے ہیں؟ اغنیاء اپنی دولت کے نشے میں فخر و غرور اور تکبر میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ آئیے اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے روشنی حاصل کریں۔ رسول رحمت، رسول حکمت بتاتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اوحی الی موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے یہ بات کہی۔ اور جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات حضرت موسیٰ نے نہیں بتائی، یہ رسول رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے ہیں۔ لیکن جو بات اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کو بتائی تھی، وہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے آخری نبی مصطفیٰ علیہ السلام کو بتائی، اور ان کے توسط سے یہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت نقطہ تو یہ بھی نظر آتا ہے، جو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے برحق ہونے کی خوبصورت دلیل ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے صدیوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں اللہ نے کیا کہا، کیا نہیں کہا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تورات رسول اللہ نے کبھی پڑھ کے دیکھی نہیں، انجیل کا مطالعہ وہ کر نہیں سکتے تھے، اور لکھنا پڑھنا انہیں سکھایا نہیں گیا تھا ایک خاص حکمت کے پیش نظر۔ تو آخر وہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتائی، وہ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جاری ہو رہی ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جس ذات بابرکات نے، جس ذات عالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی تھی، اسی ذات عالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تھی۔ کیا بات تھی؟ آئیے غور کرتے ہیں۔ یا موسیٰ، اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ، ان من عبادی من لو سألنی الجنہ بحذافیرها لاعطیتہ، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے پوری جنت مانگیں تو میں ساری کی ساری جنت ان کے حوالے کر دوں۔ وَلَوْ سَأَلَنِي غُلَافَ صَوْتٍ لَمْ أُعْطِهِ، اور اگر وہی بندے مجھ سے جنت میں اتنی سی جگہ مانگیں کہ جتنی ایک لاٹھی
کا غلاف ہوتا ہے، ایک لکڑی کا غلاف ہوتا ہے، محض اتنی سی جگہ مانگیں تو میں ان کو نہ دوں، یقیناً حیرانی والی بات ہے نا کہ اللہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے پوری جنت مانگے تو پوری جنت دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہی اگر مجھ سے اتنی سی جگہ مانگے کہ جتنی محض ایک غلاف کی ہوتی ہے جو لاٹھی پر چڑھا دیا جاتا ہے، 1-2 میٹر لمبی اور 1-1.5 انچ 2 انچ چوڑی جو ہے وہ اتنی سی زمین وہ مانگیں تو میں ان کو نہ دوں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس ذلک عن ہوان لہ علی، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں ان کی یہ دعا قبول نہیں کرتا یا جنت میں انہیں یہ اتنی سی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ سبب اس کے سوا کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ كَرَامَتِي، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے ان کی عزت افزائی کرنی ہے اس ساری عزت افزائی کو قیامت کے لیے محفوظ کر لوں، اور جب وہ بندہ میرے پاس آئے تو میں اس کی اتنی زیادہ مہمانداری کروں، اتنی زیادہ اس کی عزت افزائی کروں کہ جس کا وہ گمان بھی نہ کر سکتا ہو۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی شخص کو کوئی چیز نہیں عطا کر رہا تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہی، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخیل ہو گیا ہے، یا اس کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات اپنے بندوں کی طلب پوری نہیں کرتا دنیا میں، ان کی دعائیں پوری نہیں کرتا دنیا میں، اور جو وہ مانگتے ہیں دنیا میں وہ دیتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں ان کی عزتوں کو اور ان کی مہمانداریوں کو محفوظ کر کے جنت کے لیے رکھا ہوا ہے میں نے انہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ میرے پاس آئیں تو پھر ان کی خوب خاطر مدارات کی جائیں، خوب عزت افزائی کی جائے، خوب مہمانی کی جائے ان کی۔ وَاحْمِيهِ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي الرَّاعِي غَنَمَهُ مِنْ مَرَاعِ السُّوءِ، اور میں انہیں دنیا سے اس طرح بچا کے رکھتا ہوں کہ جس طرح کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو ان چراگاہوں سے بچا کے رکھتا ہے جہاں خطرات موجود ہوتے ہیں، جہاں بکریوں کی جان کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، ان خطرناک چراگاہوں سے جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو بچا کے رکھتا ہے، میں بھی اس دنیا میں رہنے والے اپنے بعض بندوں کو دنیا سے بچا کے رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ یا موسیٰ ما الجأت الفقراء الى الاغنیاء ان خزائنی ضاقت علیہم، میں نے تنگ دستوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو امیروں کے دروازے پر اس لیے نہیں بھیجا کہ میرے خزانے ان کے لیے کم ہو گئے تھے اور میں انہیں کچھ دے نہیں سکتا تھا، وَأَنَّ رَحْمَتِي لَمْ تَسْعَهُمْ، اور میری رحمت کا دامن اتنا چھوٹا ہو گیا تھا کہ میں غریبوں کو دے نہیں سکتا تھا، وَلَكِنْ فَرَضْتُ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسْعُهُمْ، بلکہ میری مرضی یہ تھی کہ اغنیاء کو، مالداروں کو جو میں نے دولت دے رکھی ہے اس میں سے وہ ان تنگ دستوں کا حصہ نکال کر ان کو دیتے رہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ لگا دی کہ یہ عزت تمہیں دی جا رہی ہے دنیا میں کہ اللہ کا عطا کردہ مال اس کے ان بندوں میں تقسیم کیا جاتا رہے کہ جن کے پاس یہ مال نہیں ہے۔ اور پھر وہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مالدار لوگ اس مال کے حوالے سے فقراء سے کیا سلوک کرتے ہیں، کیا وہ ان تنگدستوں کو دیکھتے ہیں یا دیتے ہیں یا انہیں اپنے در سے دھتکار دیتے ہیں۔ کیف مساعراتهم فیما فرضت للفقراء فی اموالہم، جو ان کے مالوں میں فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، تنگدستوں کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ ان کو دیا جائے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ مال کس طرح ان تک پہنچتا ہے، کس طرح جا رہا ہے۔